اللہ الرحمن الرحیم وما به دم على المفرد فعلى القارن دمان دم لحجته ودم لعمرته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. اور وہ جنایت جس کے سبب سے ایک دم ہے مفرد پر، پس قارن پر دو دم ہیں، ایک دم اس کے حج کا اور ایک دم اس کے عمرے کا، چونکہ اس کے دو احرام ہیں. جی شاباش. اگلی بات پڑھنا. إلا بجواز الوقت غير محرم والمراد بالوقت الميقات لأن الواجب عليه عند الميقات إحرام واحد. مگر میقات سے گزرنے کے ساتھ غیر محرم، جی میقات سے غیر محرم گزر گیا، آگے جا کے احرام شروع کیا، اب ایک دم پڑے گا. اب سنیں جی، مراد وقت سے میقات ہے، اس لیے کہ وہ شے جو واجب ہے قارن پر میقات کے پاس، وہ ایک احرام ہے. بھئی میقات سے آفاقی نے جب مکہ شریف جانا ہو تو بغیر احرام کے نہ گزرے تو ایک احرام ہے. تو اب گویا کہ ایک احرام کا جرمانہ ہے تو کتنا دم ہے؟ تو اس صورت میں ایک دم ہے. اس صورت میں سمجھ گئے ہو. اور دیکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما بہی، ادھر دھیان کرنا جب مسئلے. وما بہی یعنی ہر فعل کے واجب ہے اس کے سبب سے ایک دم مفرد بالحج پر، جی پس قارن پر اس بہی اس فعل کے سبب سے اگر کرے گا اس فعل کو تو دو دم ہیں. اے ذرا سمجھا جی وہ مسئلہ بڑا سمجھے بھی دو دم ہر تھان تے نہیں، مراد اس کے ساتھ فعل ہے، کرنا ہے وہ اس شے کا کہ وہ احرام کے ممنوعات سے ہے. جو احرام کے ممنوعات سے ہیں نا وہاں دو دم پڑتے ہیں، جو چونکہ اس کے دو احرام ہیں. دھیان رکھے جی، یعنی وہ فعل کہ حرام ہے کرنا اس کا بسبب نفس احرام کے. اگے لا، اس اللہ نو لا بناؤ، اللہ نہیں ہے جی. دھیان کرے جب یعنی وہ فعل کہ حرام ہے کرنا اس کا بسبب، نہ کہ اس کے حاجی ہونے کے، نہ کہ بندے کے من حیث و کون، نہ کہ احرام کے ہونے کی حیثیت سے حج کا یا اس وجہ سے نہیں، اور نہ ہی وہ کہ حرام ہے اس پر بسبب احرام کے علاوہ حدود حرم کی وجہ سے. مثال کے طور پر تو وہ کام جو احرام کی وجہ سے منع ہے وہ اگر کام کرے گا نا تو جہاں مفرد پر دو دم ہے. جیسا کہ سلا کپڑا پہننا یہ احرام کے ممنوعات میں سے، یہ سارا دن پاوے تو مفرد ہوتے اس ہوتے پورے عضو نو خوشبو لائے، اے مطلب ہے جی. سنیں جی لہٰذا جب یہ قیدیں لگائیں تو پس نکل گیا وہ جرم. مثلا اگر چھوڑ دیا اس نے واجب کو، جیسا کہ ساج، حج کی ساج چھوڑ دیے تو اب یہ نہیں کہ اس پر، کیونکہ یہ حج اس کا حج کے ساتھ تعلق ہے، احرام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یا اس نے چھوڑ دی رمج
تو رمی چھوڑنے پر، سعی چھوڑنے پر، حج کے جو افعال ہیں ان کے چھوڑنے پر جو جرمانہ مفرد پر ہے وہی یہ احرام کی وجہ سے جو مولوی جی جرمانے آتے ہیں نا ذمہ احرام کی وجہ سے، وہاں دو بنتے ہیں، مطلقاً ہر جگہ دو نہیں ہیں جی، کیونکہ اس میں کفارہ واحدہ قارن پر بھی کا مطلب جس طرح مفرد پر جی ایک، اور دوسرا بھئی احرام کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے، مثلا حدود حرم ہے نکل گیا وہ جرمان وہ فعل کہ اگر کاٹا اس نے حرم کا گھاس جی، تو اب یہ حدود حرم کی وجہ سے نہیں ہے، تو پس نہیں متعدد ہوگی جزا اس کے ساتھ بھی، اور زیادہ تفصیل فی حاضل باس اس بحث میں بحر الرائق میں دیکھیں جی۔ اور پتر یہ بھی ایک ترغیب ہوندی ہے گل لکھ کے نا تے اچھی کتاب دا حوالہ دے دینا داخنا بھی اس میں بڑی تفصیل ہے، مطلب شوق دلانا بیگا چلو جی بیگا ٹورو نا اچھا جی اور سمجھے ہی ہاں اگے جی اور تھلے آشیا پڑھ لے سی نا وہ ایک نمبر والا کہ رہندا ہے وہ تو ہو گیا نا مطلب وکھرا سی نا۔ اچھا آگے دیکھو جی علل، اور اسی طرح صدقہ بھی متعدد ہو جائے گا قارن پر ان فعلوں میں کہ واجب ہے صدقہ اس میں، تو احرام کی وجہ سے جہاں جہاں صدقے آتے ہیں ایک تو قارن پر وہ دو صدقے ہو جائیں گے، قارن پر دو صدقے ہو جائیں گے جی۔ ایشا بس مثلاً حالت احرام میں محرم مفرد ہرنی مارے تو کنا جرمانہ ہے؟ ایک کرنی دی قیمت یہ احرام کی وجہ سے منع ہے، اور حرم میں نہیں باہر احرام کی وجہ سے، تو اگر کارن ہرنی مار دیتی تھے دو جرمانے پینے نے، چونکہ یہ احرام کی وجہ سے، سمجھ آ رہا ہے؟ ایشا بس جی۔ اللہ بے جواز، یعنی مسئلہ سمجھو بھائی، یعنی جب تجاوز کر گیا بندہ میقات سے اور اس نے احرام شروع نہیں کیا، پھر احرام شروع کیا میقات سے آگے قارن کا، کس کا؟ یعنی آگے جا کر دونوں کا احرام شروع کیا، حج اور کس سے گزر کر، تو نہیں واجب اس پر مگر کیوں؟ بوجہ نہ ہونے جنایت کے، تعدد کو نہیں ہوا کیونکہ ایک احرام گزرنا شرط سی تھی، وہ ایک دی وجہ تک ہی پپے گا۔ ہاں دھیان کریں جب ہاں اگر تجاوز کر گیا کتوں پس احرام شروع کیا حج کا، صرف حج کا، پھر داخل ہو گیا مکہ میں، پھر احرام شروع کر دیا عمرے کا جی، پھر اس نے ویسے تو یہ تھا نا کہ عمرے کے احرام سے گزرے تو پھر حج کی نیت کر لے کہ عمرے کے احرام کے اوپر حج کا احرام، یہ تو ٹھیک ہے، اس نے الٹا دیتا ہے کہ بھی گزر گیا ہے، حج کا احرام شروع کیا تھا میقات سے آگے، مکہ میں داخل ہو گیا پھر جا کر اور نہیں لوٹا ہل کی طرف، ایک ہے کہ واپس ہل آئے جی، باہر آئے اتوں عمرے دا احرام کردہ، کیونکہ جڑنا عمرے دا جڑنا فاقیاں واسطے ہل والے واسطے جڑا عمرے دا احرام ہے ہل وچ تے فاقیاں دا میقات ہے تے مکیاں دا جڑا وہ بھی ہل وچ جی، حج دا احرام جڑا وہ مکے وچ وہ حرم وچ کتے وے، تے انہیں احرام شروع کیتا کتے جا کے سنیں جی، تو اور نہیں لوٹا کدھر کہ واپس ہوندہ نا باہر ہل وچ، میقات تے نہیں ہل تے آ جاندہ باہر تے پھر جا کے عمرے دا احرام شروع کردہ، اے ٹھیک سی۔ اب لازم آئیں گے اس کو دو دم، ایک تو میقات سے جو گزرا ہے بغیر احرام کے، اور ایک دم بوجہ چھوڑنے اس کے عمرے کی میقات کو۔ عمرے کا میقات کیا ہے؟ ہل مکی کے لیے، جب داخل ہو جائے نا تو پھر عمرے کا احرام
ہل ہے جی قضا فی النہایا اور سمجھے ہی اور لأن الواجبہ یہ علت ہے اس کی جو سمجھا گیا کس سے اللہ بجواز استثناء سے یعنی عدم تعدد دم اس کی علت بیان کیا کیونکہ واجب اس پر میقات کے وقت تو لہٰذا پھر ایک دم میں تھے ایک صورت آگے دو دم والی جی سمجھے ہی کہ نہیں سمجھے ہی اور وہ فعل یا وہ جنایت جس کے سبب سے ایک دم ہے مفرد پر پس قارن پر دو دم ہے لیکن جو احرام کی وجہ سے ایک دم اس کے حج کے لیے اور ایک دم اس کے عمرے کے لیے یعنی ایک دم ہے حج کے احرام کا ایک دم ہے اے مطلب بیان کریں جب مگر میقات سے گزر جانے کے ساتھ غیر محرم اور مراد وقت سے میقات ہے ایتھے کو دم کیوں پہنا ہے اس لیے کہ وہ شے جو واجب اس پر میقات کے پاس ایک احرام ہے ہاں جی ويسنى جزاء سيد قاتله محرمان واتحد لو قاتل سيد الحرم حلالان فإن ذلك جزاء الفعل والفعل متعدد وجزاء سيد الحرم جزاء المحل والمحل واحد اچھا جی توجہ کریں جی اور دگنی ہو جائے گی جزا شکا مسئلہ نمبر نما وہ دو ختم ہو گئے دگنی ہو جائے گی جزا شکار کی کہ قتل کیا اس کو دو محرموں نے دو محرمہ رل کے ارنی ماری ہر ایک نو پوری دینی پینی اور واتحدا اور ایک ہوگی جزا اگر قتل کیا حرم کا شکار دو حلالیوں نے مکہ شریف کے اندر دو پاکستانی عمرہ کر کے فارغ ہو گیا حلالی ہرنی لب گئی انہیں بھی بٹا مارا چھکتے نے بھی مارا تو اتنے جا کے دو تڑم ڈگے تو ہرنی پھینک مار دیتی تھلے دو جی سنیا جی ایتھے ایک ہی جزا ہے جی ایتھے وجہ کی ہے کیونکہ وہ جڑی باہر ہرنی ماری حالت احرام بچ وہ جزائے فعل کی اور فعل تو متعدد ہے ایندہ فعل اپنا تے اوندہ فعل لہذا دو جزاواں میں 10 بندے مل کے ہرنی مارنا اور حرم کے شکار کی جزا یہ تو جزائے محل ہے محل میں نہیں حدود حرم کی اور محل تو حدود حرم تو نہیں 5-7 اس لیے ایک ہے جی لہذا یہ مل کے پیسے ملا کے دیں گے جی مل کے پیسے ملا کے مٹھائی ونڈن گے جی استاد بھی نہ مستثنا نہ شاگرد کوئی بھی سارے کٹھے ہو کے جی چلو جی اصل اُن غرض ہے استاد پیسے دیں گے تو باقی بھی شرموں کو شرمی جڑے نہیں نہ دیں دے اگے وہ کم از کم کوئی تہیا کرن گے جی چلو جی اور دھیان کر میں نے کیا استغفر اللہ اور ویکھو درو بھائیو سنا مجہول ہے تثنیہ سے مطلب کی ہے یعنی جب قتل کیا دو محرموں نے شکار ایک تو واجب ہے ہر ایک پر دونوں سے اس کی جزا علیحدہ علیحدہ اس لیے کہ یہ جزا واجب ہوئی ہے بسبب قتل کے اور یہ تو متعدد ہے اور نا اگرچہ مقتول کون ایکو نہیں ہے جی لیکن فعل تو بکھرے بکھرے نے اور اگر قتل کیا دو غیر محرموں نے ایک شکار حرم سے تو دونوں پر ایک جزا ہے اس لیے کہ یہ جزا ہے کس کی اور مقتول تو لیکن اس مسئلہ دیا خام خاطر دماغ جا گیا بھی بھئی جڑے نا بھئی اتھے حالت احرام میں تے حدود حرم وچ دو بندیاں مل کے ہرنی ماری ہے پھر بھی دو جزاواں نے جی چونکہ احرام موجود ہے اسی کا حلالی ہون بھی احرام ختم ہو جائے ہن مال دی جزا کر لیے تو جی حالت احرام وچ باہر دو نے تو حدود حرم وچ بطریقے اولا دو نے سمجھ گئے او بلا ہوئے اور دگنی ہو جائے گی جزا شکار کی کہ قتل کیا اس کو محرمان نے اور
ایک ہوگی جزا اگر قتل کیا حرم کے شکار کو دو حلالیوں نے، دو محرم کریں گے پھر دو جزائیں بطریق اولا جی، کیونکہ یہ اے جڑا باہر قتل کیتا ہے جزا ہے فعل کی، اور فعل تو اپنا اپنا ہے اور متعدد ہے، اور حرم کے شکار کی جزا یہ محل کی جزا ہے، اور محل تو ایک ہے۔ محرم نے بیچا شکار یا محرم نے خریدا شکار، یہ بے شرح باطل ہے کوئی نہیں ہوئی، باطل ہے کہ ہوئی کوئی نہیں، فاسد ہے وہ منعقد ہو گئی ہے لیکن توڑنی ہے، یا اس فساد نو ختم کرو جی، اور سمجھا جی، باطل ہے کو ہوئی کوئی نہیں جی۔ جی عبادات کے اندر فساد کا معنی ہوتا ہے جو معاملات میں باطل کا معنی ہے، 5-7 باری پڑھے جی، بھائی نماز فاسد ہو گئی ہے، یعنی ہو گئی ہے تو بھی خرابی ہے نہیں، ہوئی کو نہیں، لیکن معاملات کے اندر فساد جزا، فساد بطلان بکھرے بکھرے جی، جی بطلان بالکل نہیں، فساد ہو گئی ہے لیکن بچ خرابی ہے جی، جی سمجھے ہی۔ ادھر ویکھو بے بال محرموں یعنی اپنے احرام کی حالت میں جی سیدن شکار کیا، سیدن استادہ حالت احرامی، کہ حالت احرام میں اس نے شکار کیا، اس کو حالت احرام میں آگے بیچا، یا اس نے حالت احرام میں خریدا، جس نے شکار کیا اس نے جس طرح بھی کیا، حالت احرام میں اس نے خریدا، تو یہ دونوں صورتوں میں پس اگر شکار کیا اس کو محرم نے، شکار کیا جس وقت ہرنی پھڑی جدوں کی سی حالت احرام سی، اور بیچا اس کو جب وہ حالت احرام ختم ہو گئی تھی، حالت احرام ختم ہو گئی سی، تجاز البیع جان لگیا ہرنی پھڑی انہیں، اتنے نال جڑا نا پنڈ سی تو اتنے ایک بندہ واقف سی، اندر گھر قلعے نال بن گیا یار پٹھے پائے میں مڑ کے لاواں گا جی، واپسی آ حلالی آ کے انہوں نے آخیا ہرنی لینی ہوں، اس آ کے یار مینوں پسند ہے لیا انہیں پیسے تین دینا میں جی، ہوں ٹھیک ہے، تی پھڑی کس طرح جدوں محرم سی، بیچی جدوں ایشا بس جی، کیونکہ پڑھ چکے ہو کہ شکار کا مالک بننا منع نہیں ہے، ایشا بس جی۔ اور اگر شکار کیا شکار کو حلالن جی، اجے حالت احرام نہیں سی ہرنی پھڑ لی نال لئی جا رہے ہیں، تو اگوں جنہوں نے میقات آ گیا تو انہوں نے جنہوں نے احرام شروع کر دیتا اور بیچا اس کو محرمن، تو اب کیا ہے فاسد ہے باطل نہیں ہے جی، سنیں جی، قضا فی السراج الوہاج، ان دا اختصار کون؟ ہاں آپ ہی کیتا مولانا علامہ حداد نے جی۔ باطلا یعنی وہ بے اور شراء کیا ہے، اور وجہ اس لیے کہ شکار اس کے حق میں کیا ہے، اور غیر شکار حالت احرام میں جو شکار ہے وہ اس کے حق میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور وہ حرام العین ہے، کیا ہے عین ہے۔ بسم اللہ اور دھیان ہوئے، پس ہو گیا جیسے مسلمان بے کرے، بولو چاہ خمر کی خنزیر کی اور ان دونوں کی، یا خریدے ان دونوں کو، تو جیسے یہ نہیں ہے تو جیسے اسی طرح جو ہے نا محرم کے لیے شکار کی بے شرع حرام العین، سمجھے ہی او بلا ہوئے مولی ہاشم خوش پہ ہوتا پتہ نہیں فون کیتا تو کی ویسے۔ اچھا جی اگے جی، بیچا محرم نے شکار یا خریدا محرم نے شکار تو باطل ہے، یہ بے شرع باطل ہے، اور سمجھے ہی۔ اور ویکھو حاشیہ وقت کلندرو وقضا صدقہ تو کہتے پہ، اور اسی طرح صدقہ بھی متعدد ہو جائے گا، متمتع جنہیں حد یہ چلائیے، اگر حد یہ نہیں تو پھر نہیں دھیان کرے جے، تو ان تو حد یہ ہے کو نہیں، اور یہ تعدد ہوگا جنایات میں، وہ جنایات کے نہیں اختصاص ان کے لیے 900 کین میں سے، حج یا عمرے کے ساتھ نہیں ہے جی،
وہ کیڑے نہیں؟ جیسا کہ سلا کپڑا پہننا، خوشبو لگانی، حلق کرانا، شکار کا تعرض کرنا، بہرحال وہ فعل جو مختص ہے حج اور عمرے میں سے، جیسا کہ رمج کا ترک، طواف صدر کا ترک، واپسی اڑا اور وقوف ترک، اور مغرب تک زوال شمس سے وقوف شروع کیا، مغرب ہونے سے پہلے نکل آیا، یاد ہے نا؟ اتنے رہنا واجب ہے، طواف عمر 1 منٹ بھی ٹھہرا فرض تو پورا ہو گیا ہے، تو جے زوال نو شروع کرے تو پھر شام تک لمبا کرنا واجب ہے، غروب تو بعد نکلنا ہے، یہ پہلو نکل آیا، تو انہاں ساریاں صورتوں میں انہاں تلک حج نالے جی سنیں جی شاباش سے اشرا اور بائع اور مشتری پر جزا ہے اس کی جب کہ وہ دونوں، وہذا یہ جب کہ شکار کیا اس کا حالانکہ وہ محرم ہے، بیچا اس کو حالانکہ وہ، بہرحال جب شکار کیا اس کو حالانکہ وہ حلال ہے اور بیچا اس کو حالانکہ وہ، پس بیع فاسد ہے، اور اگر شکار کیا اس کو حالانکہ وہ محرم ہے اور بیچا اس کو حالانکہ وہ، تو اب اور اگر خریدا حلال نے حلال سے شکار کو، جی خرید لے آئے تو پس نہیں قبضہ کیا اس نے مشتری نے اس میں شکار پر، حتیٰ کہ دونوں میں سے ایک نے کر دیا تو بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ جو قبضہ نہیں سی ہوئے، قبضہ چلو جی آگاہ ولو ذبح حرم ولو بسم أكل اللہ منه حرم قيمة ما أكل لا محرم لم يذبحه أي لو أكل محرم آخر لم يحرم، اور اگر ذبح کر دیا شکار کو محرم نے تو حرام ہے، جی محرم کا صید کو ذبح کرنا یہ میتہ ہو گیا ہے، یہ نہ خود کھا سکتا ہے نہ کوئی اور کھا سکتا ہے، لیکن اس نے ذبح کر کے نا، اور اگر کھایا اس نے شکار سے تو چٹی بھرے گا، وہ پورے دی بھی دینی ہے، جڑا ذبح تو پورا دینا ہے، جڑا کھاتا ہے نا بچوں 5 کلو کڑائی بنا کے، یہ ہن 5 کلو جڑا گوشت ہے نا ہرنی دا کنے دا ہے، ان دی چٹی وکھری دینی ہے، جڑا پیٹ چ گیا ہے سمجھتے پے ہو، متا کو صرف یہی چٹی بھرنی گئی، وہ پوری ہے، کیونکہ تو نے ذبح کر دیتی ہے، وہ تو نے جان ضائع کی تھی، اس تو بعد جڑا انہیں اپنے پیٹ چ پایا نا، ان دی جزا وکھری ہے، یہ گرم چٹی ہے جی، سنا جی تے کھایا چٹی دے قیمت اس کی جو کھایا، نہ کہ محرم، نہ کہ ایسا محرم جس نے اس کو ذبح نہیں کیا، یعنی اگر کھایا دوسرے محرم نے تو چٹی نہیں ہے، ایک محرم نے شکار ذبح کیتا تے ذبح تو بعد دوسرے محرم نے کھادا تو انہیں حرام کھادا، اور شرع چاہ رہا تو حرام کھانے تو توبہ ہوندی، چٹی کو نہیں ہوندی جی، سنیا جی کی ہوندی ہے؟ توبہ ہوندی ہے، حرام کھانے تے چٹی نہیں، آپ نے جڑا کھادا اس تے جرمانہ ہے بھی جی، سمجھے ہی؟ ادھر ویکھو ولو ذبحہ، یعنی اگر ذبح کیا صید کو محرم نے شرعی طریقے کے ساتھ، بسم اللہ اللہ اکبر قبلے وال منہ کر کے آب زمزم نال وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پورے جناب انہیں جڑا ہرنی ذبح کی تھی جی، تو حرم اکلہ حرام ہے اس کا کھانا کل پر، سارے یہ میتہ بن گیا، اس لیے کہ ذبح اس کا نہیں ہے معتبر، اللہ اکبر، ویکھو نا، اور پورے ملک دا شیخ القرآن ہوئے کی ہوئے حالت احرام وچ او جناب اتھے ارنی ذبح کر دے وے تے اے خبردار کوئی تبرک نہیں ہے، حرام ہو گئے، مطلب جی گل شریعت آخنی وہ ہونی ہے، اسلام اے وے جی، یہ نہ ٹھوکو ہمارے حضرت ذبح کریں گے تو حلال ہو جائے گی، پھر تم سے حضرت سارے ایک ہو جائے، پھر ڈبے ہو کوئی لبو جنہوں کوئی مشک لب ہوتا کہ پھڑ کے ہوتا ترو جی، اللہ اکبر، تو یہ معتبر نے پس ہوگا یہ جیسے ذبح کرنا، ایویں جی میں مری بکری کو ذبح کر دے وے تاکہ بھی حلال ہوگی نہیں ہونی جی، اور یا جیسے کہ ذبح کرنا اس کا جو نہیں ہے ذبح کا اہل، مجوسی ذبح کر دے وے بکری
تو کیا ہو جاندی ہے؟ حرام ہو جاندی، میتا ہے جی، حرام ہے، اس طرح یہ جائز نہیں ہے جی. سنا جی. اگلا مسئلہ بلوا کلا من ہو، یعنی اگر کھایا محرم نے کوئی شے شکار سے، وہ شکار کے اس نے، تو واجب ہے اس پر قیمت قدر معقول کی، اے بکری. لا محرمن، یعنی اگر کھایا محرم آخر نے کوئی شے اس شکار سے کہ ذبح کیا اس کو تجھے محرم نے، تو نہیں واجب عاقل پر، کیونکہ نہیں لازم میتا کے کھانے سے مگر. سنا جی. تو یہ پھر جڑا محرم نے کھادا، آپ جنہیں ذبح کیتا ہے یہ بھی تینے میتا کھا دے، اس سے کیوں چٹی ہے؟ بہرحال محرم ذابح محض واجب ہے اس پر بوجہ ہونے اس کے محظور اس کے حرام کا، انہیں حالت حرام میں ذبح کیتا ہے، اس وجہ تو انہوں منع ہے جی، انہیں جڑی کھادی پھر چٹی پہ گئی جی. سنیں ہی. اور اگر ذبح کر دیا شکار کو محرم نے تو حرام ہو جائے گا، اور اگر کھایا محرم نے شکار سے تو چٹی دے گا ما آکالا کی قیمت کی، نہ کہ دوسرا محرم کہ نہیں ذبح کیا اس نے شکار کو. یعنی اگر کھایا محرم آخر نے تو چٹی نہیں دے گا، توبہ استغفار کرے گا، رام کھادی کھڑا ہے جی. والدت زبیۃ اخرجت من الحرم ومات غارمهما، اے جزاء الزبیۃ والولد وان ادى جزاءها ثم ولدت لم يجزه. چلو جی دھیان میں نکیو. ہرنی بچہ جن دیا ہرنی نے، ایسی ہرنی جو نکالی گئی حرم سے. کسے بندے ہرنی کڈی باہر حرم تو پجائی آپ نکلی پھر تو نہیں کڈی نے جی، نکالی گئی حرم سے، تو اس نے باہر جا کے تو کی کیتا تے مر گئے وہ دونوں، ہرنی بھی مر گئی تے بچہ بھی. تو یہ جو مخرج ہے یہ چٹی دے گا دونوں کی، یہ یعنی ہرنی کی جزا بھی اور اس کے بچے کی بھی جزا بھی دے گا. اور اگر بڑی بات کرے گی، اور اگر ادا کر دی اس نے ہرنی کی جزا، باہر کڈی ہے ان کی جزا انہیں دے دیتی ہے، پھر ہرنی نے بچہ جنا تو پھر وہ تو اس کی جزا نہیں دے گا. فجو نکیو والدت زبیۃن، یعنی جب نکالی اس نے ہرنی اور ہرنی کی مثل کے سے بیر کٹ کے لے گیا، اور جنا اس نے بعد جنا بچہ جنا اس کے بعد اور مر گیا ہر ایک ان دونوں سے، تو واجب ہے مولوی عثمان پر جزا ہر ایک کی دونوں، ہرنی دی بھی تو ان دے بچے دی بھی جزا غارمہما. وجہ اس لیے کہ سید بعد اس کے کہ نکالا اس نے حرم سے، جب انہیں خود کڈیا ہے تو یہ سید باقی ہے درا حال کے مستحق ہے امن شرعی کا، انہوں شرعی امن حاصل سی، یہ نہیں ہوندہ ضائع کیتا ہے، لہذا باہر جا کے بھی انہوں وہ شرعی امن حاصل انہوں جدو حاصل ہے. اور اسی ہن سنا جی، اور اسی لیے تو واجب ہے چھوڑنا اس کا اور واپس کرنا اس کا. اینو جی رسی پا کے باہر کٹ کے لے گیا، اینو چھڈے بھی تے واپس بھی لیا وے، اندر چھڈے لیا کے جی، اے واجب ہے ستے جی. اور سنا جی اے دلیل دیتی ہے بے ستے کیوں امن کے اس واسطے کہ انہوں واپس لیونا فرض ہیں دے ہوتے. اور امن کا مستحق ہونا یہ صفت شریعہ ہے، امن کا جیسا کہ رق اور حریت یہ صفت شریعہ ہے. جڑا ہو رہے وہ غلام نہیں بن سکتا، تو جب تک جڑا غلام ہے وہ غلام ہی ہے، تو ہر تو بن سکتا ہے جب ذات کرے گا. تو جی اچھا جی، لہٰذا پس سرایت کر جائے گا، یہ صفت شریعہ سرایت کر جائے گی کدھر؟ ولد تک. اگرچہ ہے وجود ولد کا حل میں، اگرچہ وہ سوئی کتنے جا کے بھی، لیکن ہے کہ وہ جڑا ہے نا چونکہ ماں کو ابھی تک شرعی صفت حاصل ہے کیڑی امن والی، تو وہ اس کے بچے کی طرف سرایت کر جائے گی.
آگے سمجھی. اچھا جی تو پس ہوگا رد کا خطاب ہمیشہ جی. پس رد کا جو خطاب ہے وہ کیا ہے؟ مستمر ہے. ان واپس چھڑ کے آ تو جدو سوئی ہے تو چونکہ خطاب ہے باقی ہے جی. یا یہ خطاب شامل ہے کن کو؟ دونوں کو. پس جب روکا اس نے دونوں کو، ہرنی بھی تو اندہ بچہ بھی، اور دونوں مر گئے، دونوں مر گئے، تو پکا ہو گیا زمان کا سبب کل کے حق میں، کل دے حق پکا ہو گیا جی. سنیں جی اے شاباش سے. ایک ویسے کسی بندے اندروں تاڑی ماری ارنی نس کے نکل گئی حد تو باہر، اتنے کو کندھ کو نہیں بنی اونج بھی تے انہیں آخیا کچھ بھی نہیں، یہ نہیں مراد جی ہے جی. اچھا جی تو وہ اتنے پہ گاڑ کھڑو تو انہیں پھاڑ لی تین نہیں ہے گا جی. صرف انہیں جنہوں باہر کر صرف کیتا نے یہ ذرا جرم کیتا سو جی بھائی حق کل کے حق میں. برخلاف و صورت کے جب ادا کر چکا ہرنی کی جزا نکالنے کے بعد ان دے پیسے دے دیتے. ہرنی نے قابو کر لی تو ان دی جزا انہیں دے دیتی، اور ہرنی نے بچہ جنا بعد اس کے، تو پھر دو میں تو پس اس وقت نہیں واجب جزا، اس لیے کہ ہرنی جزا کی ادائیگی کے بعد جدوں نے جزا دے دیتی ہے نا تو نہیں باقی رہ گئی امن والی اور نہیں رہ گئی مستحقۃ الرد، کیونکہ نے کی کر دیتی ہے؟ دے دیتی. تو پس نہیں پائی جائے گی یہ وصف اس کے جدو ماں میں جب وصف نہیں رہی تھے، حتیٰ تاکہ واجب و جزا ولد کے فوت کرنے کے ساتھ جی. او یعنی نہیں جزا نہیں ہے اس پر جزا ولد کی از بعد ادا جزائے ماں کے، نہیں باقی رہے گی ماں، اور بوجہ نہ سرایت کرنے امن کے اس وقت. اب چلو جی بچہ جان دیا ہرنی نے جو نکالی گئی حرم سے، اور پھڑ کے لے گیا باہر اور مر گئے دونوں. چلو جی تو چٹی دے گا دونوں کی، یعنی ہرنی کی جزا کی اور ولد کی جزا کی. دو مند کی کرے گا؟ چٹی دے گا. اور اگر ادا کر دی ہرنی کی جزا اور باہر لے گیا پھڑ کے، پھر بچہ جنا اس نے تو نہیں جزا دے گا بچے کی. چل میں نے کیا باب مجاوزت الوقت بغیر احرام، باب میقات سے گزر جانا احرام کے بعد جی. باب میقات سے گزر جانا احرام، وہ وقت بمانا میقات پچھے پڑھے نہیں ہاں جی. افاقی یرید الحج بالعمرۃ جاوز وقتہ اے میقاتہ ثم احرم لازمہ دم فإن عاد فأحرم اے انما قال يريد الحج بالعمرۃ حتى انه لو لم يرد شيئا منهما لا يجب عليه شيء بمجاوزة الميقات. اے شاباش ایک منٹ صبر میں. آفاقی کیڑا ہوندا ہے؟ میقات سے باہر. آفاقی نے ارادہ کیا حج کا یا عمرے کا، وہ جا رہا ہے جی، تے بیوی پیچھے بھائی ہے تے بٹا مرینیا میقات تو اگاں لگ گئے، پتہ ہی کو نہیں لگا جی. تجاوز کر گیا اپنے وقت سے، یعنی اپنے جیڑے پاسوں جا رہا سی نا اس میقات تو وہ اگے چلا گیا جی. پھر اس نے احرام شروع کیا، پھر اس نے یاد ہے نا بھی واپس آوے میقات تے اتھو احرام شروع کرے، تلبیہ پڑھے، سارا کچھ کرے، دم ختم ہو گیا. اس آ کے پیچھے کون جاوے، اگوں نے کی کیتا شروع کر دیا. تو لازم ہے اس کو دم، تو دم لازم ہے. پس اگر لوٹ آیا پس احرام شروع کر لیا، لوٹ آیا احرام شروع کر لیا جی. تو
او اگوں آ رہا او محرمن لم یشرا فی نسکن ولبا ساکت دموت، دم سے ساکت ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، محض مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ارادہ کیا حج کا یا، حتیٰ کہ اگر اس نے نہیں ارادہ کیا کسی شے کا دونوں سے تو نہیں واجب اس پر میقات سے گزرنے کے ساتھ۔ اصل مسئلہ پیچھے بھی پڑے ہے، آفاقی بندہ میقات سے گزرے، ہل میں کسی بندے کے پاس کام ہے، وہ آگے آ رہا ہے، اس کے لیے احرام نہیں ہے، بغیر احرام کے جائے، اجازت ہے۔ آفاقی نے میقات سے گزر کر مکہ شریف جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو اب حج عمرے کا ارادہ نہیں کیا، ویسے جا رہا ہے، یہاں تو یہ لکھا ہے کہ اس پر کوئی شے نہیں ہے اس پر، لیکن وہ آگے وضاحت آئے گی کہ جو جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک آفاقی مکے کے ارادے سے جائے، بغیر احرام کے نہیں جا سکتا، یا حج کی نیت کرے اگر حج کے دن ہے تو، نہیں تو عمرے کی نیت کر کے جائے، عمرہ کر کے پھر جناب ہوتے جڑی کہانی پانی پائے جی جڑی جیباں کٹنے شروع کرنی ہے سو جا کے پھر کٹے جی، نعوذ باللہ جی، جڑی کام کرنا ہے کچھ بھی کرنا بعد کرے، لیکن پہلے کی کرے؟ احرام شروع کرے جی۔ اچھا جی، او ویکھو درو، آفاقی مراد آفاقی سے ہر وہ شخص ہے جو نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اہل سے ہے جو بینہما نہیں، بینہائے مکہ کے درمیان اور میقات کے درمیان، یعنی نہ وہ مکی ہے تو نہ وہ ہل والا ہے، بحر ہے، اے مراد ہے، سنیں ہی، اور یہ عام ہے، اور سنیں جی جڑا آفاقی بنی دا ہے نا جی، اور یہ آفاقی عام ہے سے کہ ہو حقیقتاً، یا حقیقتاً ایک رہندہ ہی باہر ہے، حکماً آفاقی کیڑا ہے، کیونکہ مکی جب سفر کیا اس نے بلاد اخرى کی طرف، مکی صاحب نے پاکستانیاں دعوت دیتی کہ جمعہ پڑھاؤں آ کے مثال طور پہ، تو وہ نہیں جڑا بیٹھا ہوتی گل نہیں کر رہا، وہ مکے دے رہن والا جی، کیونکہ مکی نے جب سفر کیا بلاد اخر کی طرف، پھر لوٹا مکہ شریف کی طرف اور گزرا میقات پر، تو لازم ہے اس کو بھی احرام اور واجب آئے گا اس کے ترک کرنے کے ساتھ۔ اے آفاقی حکمی ہے، اے تو خلاصہ ہے بھی جیڑا بھی کی کرے گا باہر آ گئے تو پھر تے انہوں اگر احرام نہیں تے دم واجب ہے۔ یہ جنہیں ڈرائیور آتے نا مکہ شریف تو مدینہ شریف، ہر روز کوئی نہ کوئی احرام ہے، نہ عمرے نہ کچھ ہے جی تو ساڈے نزدیک تو سارے تو حنفی گئے نے، دوجی فقہ تو مسئلہ ہی نہیں جی، تو انہاں اتنے جڑا نا جی اینے دم پیندے نے کہ وہ گھر کوئی شے نہیں بھیج سکتے، مسے دم پورے کرن جی، لیکن کرم والے پچائی ہوندے نا ہر شے جی مسئلہ تو یہ ہے، پچھلی بار بھی دسیا سی جی کہ بھئی مسئلہ یہی ہے جی کیونکہ تم دسیا سی کہ وہ میقات تو اندر بھی اڈا بن سکتا ہے، اور ذوالحلیفہ ہے نا گو اس تو اڈا تھوڑا پیچھا بن جائے جی، تے اگوں جڑا نا ہور گڈیاں رکھ دین تے اسے کرائے وچ وہ ڈرائیور پیچھے کھلو جان جا کے باہر نہ آن، تو دوجیاں گڈیاں تے مدینہ شریف لے کے آ جان، وہ نہیں کھانے چ پے رہی۔ یہ 5-6 کلومیٹر دور ہے مسجد نبی کولوں ذوالحلیفہ، وہ تو شہر اس وقت چلا گیا ہے، تو ذوالحلیفہ میقات ہے، تو انہوں نے اتوں گزر کے آ کے تو بساں بندے لانے بنا کے ہوٹلاں دے جی انہوں سارے واسطے مسئلہ ہے کہ روزانہ وہ آتے ہیں تو روزانہ انہیں واپس جانا سواریاں لے کے، کوئی احرام نہیں کوئی کھ بھی نہیں جی روزانہ دا جی تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا بھی انج ہوئے، چونکہ اصل وہ فقہ حنفی نہیں نا، فقہ حنبلی ہے، تو شافی انہوں نے نزدیک پتہ جائز ہے بغیر احرام تو مگر مکے جانا کم ہوئے تو جا سکتا ہے جی، اس واسطے انہوں نے ضرورت کو نہیں جی، ضرورت ساڈیاں نوں ہے جی، یہ شو دے مجبور نے بھی سواریاں پیچھے لا نہیں سکتے جی بہرحال مجبوری ظاہر کریں گے، روٹی کمان اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ڈرائیور ہی بننا جا کے جی
پہلے مسئلہ ہے جی، اے مسئلہ ہے جی، بسم اللہ جی۔ اور دھیان میں لکھیو کہ اور گزرا میقات پر تو لازم ہے اس کو احرام بھی، اور واجب آئے گا احرام کے ترک سبب سے دم۔ اچھا جی، افاقی یرید الحج وال یہ اندر بھی جڑے بظاہر متن نظر آ رہا جنا، ظاہر اس کا تو یہ ہے کہ اگر نہ قصد کرے مکہ جانے والا حج کا یا بلکہ سیر و سیاحت کا، کتھے ویسے مکہ ویکھنا جا کے، یا تجارت کا، تو نہیں لازم اس کو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی احرام کے ترک کے ساتھ، حالانکہ یہ خلاف مذہب ہے، حنفیوں کے خلاف ہے، کیونکہ مذہب کی کتب ناطقہ ہیں لزوم احرام کے ساتھ اس پر جو گزرنے والا ہے، تو جانا کتنے وے اور لزوم دم ہے اس احرام کے۔ بس سنیں جی، اگرچہ نا قصد کرے نسکین کا ایک کما حق کا کوفی، اور بست کی عام نے اس کا جو اس کے لیے، اور وہ جو اس پر ہے کس میں ممجد لا معطا محمد میں، پس ضروری ہے یہ کہ بنایا جائے اس قید کو اتفاقی، کیڑی قید یرید مطلقاً، اور کہا جائے کہ بے شک یہ کنایا ہے ان ارادہ تے، جو مکے کے دخول کا ارادہ کرتا ہے وہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا ہمارے نزدیک، خانہ کعبے کی عظمت ہے یار، اس لیے جی جاؤ تھے رہے تے جا رہے ہو تے لوڈو کھیڈنے واسطے جی تے اچھا جی۔ او ایک منٹ میں او ویکھنا درو، او تھلے آشیا، او ماں سادہ را پیچھے وے نا، کہ اگے آ رہے نہیں، اگے پیچھے ہی نا، او ماں سادہ را وہ جو صادر ہوا شارے سے اور تابع ہوئے اس کے ابن کمال بادشاہ اور ملا خسرو، اے سارے بزرگ، یعنی اعتبار کرنا قید کا کہ ارادہ کرے کس کا، اور لے لیا مصنف رحمہ اللہ نے اسی کو ہدایہ شریف سے، لیکن ہدایہ کے شراح جیسے ابن الحمام انہوں نے تنبیہ کی ہے اس بات پر کہ ظاہر عبارت کا موہم ہے، سمجھا جا رہا ہے جیسا کہ سمجھا صدر الشریعہ نے اور بہت سارے لوگوں نے، حالانکہ بہت ساری کتابیں ناطقہ ہیں بائیں طور کے، جو تجاوز کرے یریدو فعلیہ وہو ما سرا بھی صاحب الہدایہ وغیرہ وغیرہ، سمجھ گل۔ فَإِنْ عَادَ یعنی لوٹا کدھر، اِلَى میقات ما، ضرور نہیں کہ جڑا اپنے میقات ہوں اتوں جڑا نیڑے ادھر چلا جائے، نکلے باہر، جب لوٹ گیا کسی میقات کی طرف برابر ہے کہ ہو وہی میقات کے تجاوز کیا اس سے، یا میقات دوسرا، ان قریب آئے گی جزا اس کی، کونے جزا کیڑی دینی ہے کہ دم دینا ہے جی۔ اچھا جی، بے مجاوزاتن یہ متعلق ہے بے قول لا یاجبو کی، لا یاجبو یعنی باسباب اور 4 نمبر جی بھی میقات سے بھی کہ اس پر لازم نہیں، واجب نہیں ہے میقات سے گزرنے کی وجہ سے اگر ارادہ نہیں کیا تو، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس پر لازم ہے۔ باب میقات کی مجاوزت کا بغیر احرام کے، آفاقی نے ارادہ کیا حج کا یا عمرے کا، تو اصل سی کہ دخول مکہ کا، کس کا مراد ایسے تجاوز کر گیا اپنے وقت سے، یعنی اپنے میقات سے، پھر احرام شروع کیا تو لازم ہے اس کو دم، پس اگر لوٹ آیا پس احرام شروع کیا تو اگلی بات ہے کہ انہوں جزا کو نہیں، ان دم ختم ہو گیا، یعنی محض کہا ہے ارادہ کیا حج کا یا عمرے کا، حتیٰ کہ اگر نہ ارادہ کیا کسی شے کا دونوں سے تو نہیں واجب اس پر کوئی شے میقات کے تجاوز کے سبب سے۔ ان ترجمہ کرو اندہ